अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 21 मार्च 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद भी है तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माजरत के रात गए एक हादसा पेश आया तो डॉक्टर ने बाजू बांध दिया, फ्रैक्चर किसी सूरत हाल है। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त। ईद के मौके पर कोई रिवायती ईद पर मबनी को व्लॉग या किसी मेहमान शख्सियत के साथ गुफ्तगू की बजाय हमारी तवज्जो ईरान इसराइल अमरीका जंग पे है, क्योंकि आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो गई हैं। ईरान ने चौंका के रख दिया पूरी दुनिया को। एक तो जो डियागो गार्शिया नामी जजीरा है, वहाँ पे 4000 किलोमीटर की रेंज तक का मिसाइल, एक नहीं दो, ईरान ने दागे हैं। पूरी दुनिया सटपटा गई है कि ये क्या कार्रवाई हुई है। फिर पहले अमेरिका का F-35 टारगेट किया था, सेंटकॉम ने तस्दीक की और उसकी तहकीकात भी हो रही हैं। और अब आज वस्ती ईरान में एक इसराइली F-16 था, उसको भी टारगेट किया। तो ये कौन सी साइंस है कि रडार जिसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले ये तैयार हैं इसराइल और अमेरिका के पास, तो उनको ईरान ने फिजिक्स के किस कानून के तहत हिट किया। ट्रंप रियायतें भी दे रहे हैं ईरान को, तेल जो फंसा हुआ है समुंदर में, और साथ ज़मीनी फ़ौज के ऊपर भी मशवरा हो रहा है। साथ कहते हैं जंग मुकम्मल भी हो गई है। आबना हुर्मुज़ असल में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक दलदल बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। अगर ये मसला ना होता तो शायद कब से वो इसको ऐलान कर चुके होते जंग ख़त्म होने के लिए। मशरिक़ वस्ती कई ममालिक मज़ीद बेसिस दे रहे हैं जनाब उसको, अमरीका को, कि ईरान के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं एक अमरीकी इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अब तक जो मजमूई नुकसान हुआ है अमरीकी अड्डों को इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने डिस्कस किया। पहले ये मौजूद इस तरह से डिस्कस नहीं हुआ। ईद से मुझे याद आया, खान साहब को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, सिक्योरिटी रीजन साइट की गई हैं। कोट लखपत में जो लोग मौजूद थे उनकी भी दरख्वास्त थी कि उन्हें ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, वहाँ से भी कोई ख़बर ऐसी नहीं आई। तो ये जब मामला है कि ईद के मौके पर अगर आप पढ़ने दें नमाज तो उससे हर्ज क्या है, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न साइट की गई हैं। दावा तो ये भी था बच्चों से बात होगी, उसकी तस्दीक का मैं मुंतज़िर हूँ अभी तक, क्योंकि तारड़ साहब ने कहा था कि बात करवाई जाएगी। ये जनाब सबसे जो बड़ी और चौंका देने वाली खबर है ना, उससे कहानी शुरू करते हैं। डियागो गार्शिया जो जजीरा है, ये बुनियादी तौर पर आप समझें कि इंडियन ओशन में साउथ ऑफ इंडिया में, यानी इंडिया के जनूब में, और साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका में, जनूब मगरब श्रीलंका का बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा ये बताता है कि ये जो जज़ीरा है डियागो गार्शिया, ये है असल में मॉरिशस की मलकियत, लेकिन बरतानवी वहाँ पे राज है। फिर अमरीकी वहाँ पे अड्डे हैं, नेवल और एयर बेसेस हैं। उसको ये इस पूरे ख़त्ते में स्ट्रेटेजिक जो कंट्रोल एंड कमांड और निगरानी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जगह जगह तो इनके अड्डे बने हुए हैं ना जी। तो ये 2000 किलोमीटर रेंज ईरानियन मिसाइल की बताई जाती रही। मिसाल के तौर पर मैंने देखा, ईरान के पास जो दावा है, खुर्रमशहर जो उनका मिसाइल है, वो 2000 किलोमीटर की रेंज का हामिल है, यानी इसराइल तक मार कर सकते हैं। उनकी रेंज वहाँ तक थी और आसपास के खत्ते के ममालिक जहाँ पे अमरीकी बेसेस हैं। लेकिन ये जो इसका फासला है डियागो गार्शिया का, जजीरे का, अमरीकी बेस का, ये को बनता है 3800 से 4000 किलोमीटर। तो इसका मतलब है डबल रेंज। तो ये दुनिया पूरी हिल के रह गई है, चौंका रह गई है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी थी कि जुमे को 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान ने दागे। बरतानवी जो वज़ारत दिफ़ा है, ना वो तरदीद कर पा रही थी, ना तस्दीक कर पा रही थी। ये 4000 किलोमीटर की रेंज वाला, इसका मतलब है तोहफ़ा अभी बाकी था। इसका मतलब है जो कल परसों कह रहे थे ईरानियन हुकाम, जो मैंने व्लॉग में रिपोर्ट किया कि असल सरप्राइज़ अभी बाकी हैं, ये बात दुरुस्त है। क्योंकि ये 4000 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल का जाना, चाहे उसने कोई तबाही पैदा की हो, चाहे उसने अहदाफ को निशाना बनाया हो या ना बनाया हो, मसला यह है कि इतनी रेंज की सलाहियत ईरान के पास मौजूद है। इससे एथेंस ग्रीस का दारुल हुकूमत, पेरिस, रोम इटली का दारुल हुकूमत, और इस आसपास जितने इस यूरोप के हिस्से के ममालिक हैं जहाँ भी बेसेस हैं अमेरिका की, वो इसका मतलब है विद इन रेंज आ गए। तो 4000 तो बहुत बड़ी रेंज है जो ईरान ने दुनिया को दिखाई उनके पास है। ईरानियन हुकाम इस बारे में अभी तबसरा नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है वो इसी में लुत्फ़ ले रहे हैं कि ये सरप्राइज़ कैसा लगा। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो उन्होंने दिया है। ये अब इनकी जो पास बंदरगाह है, वहाँ से ईरान की, वहाँ से 3800 किलोमीटर प्रिसाइज़ली बनती है डियागो गार्शिया की जो लेंथ है, फ़ासला है। जो मैंने आपसे कहा, पहले अहम खबरें आपसे फ़ौरन दे देना, फिर तबसरा आगे करते हैं। ये जो इसराइली F-16 है, इसको ये कहते हैं कि वस्ती ईरान के ऊपर था जब इसे टारगेट किया है, लोकल सेटअप जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए। तो मैंने चेक करने की कोशिश की मारियो नोफल को और दीगर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं कि क्या लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कहा गया क्वांटम रडार होना चाहिए, क्योंकि आम रडार जो है, आम एयर डिफेंस जो है, ये स्टेल्थ तैयारे जो हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये रडार से बच जाते हैं, इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने कहा जाती है, इसीलिए ये अंधाधुंध
ایرانی فضائی حدود میں پھرا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں سے معلوم ہوا کہ اصل میں انفرا ریڈ ٹریکنگ ہوئی ہے، اور یہ انجن ایگزاسٹ جب ہوتا ہے اس کی ہیٹ کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ریڈار کے سگنیچر کو ڈیٹیکٹ کرے۔ وہ تو پاسبل نہیں ہے، ریڈار کے ذریعے اس کے جو سگنیچر ہیں ایئر میں موو کرنے کے وہ پاسبل نہیں ہوتے، کیونکہ اسٹیلتھ ہے۔ تو یہ پھر انفرا ریڈ ٹریکنگ انہوں نے کی ہے، جس کے بعد انہوں نے کوئی 382 نامی ان کا میزائل ہے، وہ ماجد سسٹم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی اس کے اوپر گفتگو کی تھی۔ اس کے ذریعے انہوں نے لاک کر کے تو ٹھوکا ہے اس طیارے کو، اور اس میں کچھ امریکی جو تبصرہ نگار ہیں ان کا بڑا پکا دعویٰ ہے کہ روس کا ہاتھ ہے اس میں۔ روس نے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی فراہم کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس حد تک کامیابی ایران کو مل رہی ہے۔ 358 میزائل کا یہ سسٹم ہے، اس کا نام ہی 358 ہے، جس کے ذریعے انفرا ٹیکنالوجی لگائی گئی اور اس کو ٹھوکا گیا۔ دیکھیے، کھرگ پر جو ایران نے حملہ کیا تھا نا، ایران کے جزیرے پہ جو امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ اطلاع تھی کہ امریکی افواج وہاں اترنا چاہتے ہیں، تو ایران نے اس کا بھی بندوبست کیا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے اب واضح طور پر کہ اگر کھرگ والے معاملے پہ پیش رفت کرتے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی، تو یہ پھر یو اے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یو اے کا جو راس الخیمہ ہے اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کن ہم حملہ کریں گے، کیونکہ یہ دو جزائر ہیں یہاں پہ یو اے اور ایران کے بیچ، وہ متنازع ہمیشہ رہے ہیں، ملکیت وہ یو اے کی ہے۔ تو اگر کھرگ پہ جزیرہ جہاں پہ 90% ایران کی پیٹرولیم برآمد ہوتی ہے، وہاں کاروائی ہوتی ہے، تو ایران نے یہ سلسلہ بھی تیار رکھا ہے۔ 4000 کلومیٹر کا میزائل بھی چلا دیا، 2 اسٹیلتھ طیاروں کو بھی ٹھوک دیا۔ تو ایران وہ بات کے سرپرائز ابھی باقی ہیں، اس کے اوپر اب عملی طور پر کاربند مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس بیچ جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی 14 کروڑ بیرل تیل جو ہے ایرانی، وہ سمندروں میں پھنسا ہوا ہے پابندیوں کی وجہ سے جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو جہاں ٹرمپ انتہائی خوفناک اعلانات کر رہے ہیں، وہیں 30 دن کی رعایت بھی دے رہے ہیں کہ یہ ایرانین تیل جو ہے وہ گزر سکتا ہے، جا کے جہاں جہاں پہنچنا ہے جا کے بیچ آئیں۔ تو میں اس کو سوچا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ دباؤ ہے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک اور پوری دنیا کو محسوس ہو رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ وہی دباؤ جس کی وجہ سے کل آپ کے وزیر اعظم بھی آئے ہوئے تھے سامنے کہ ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں، اور آج تو وزراء کہہ رہے تھے 150 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 250 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی جانی تھی، جو ہم نے نہیں بڑھائی۔ یہ اصل میں ہمارا دماغ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں تک قیمتیں جا سکتی ہیں۔ تو میرے تمام دیکھنے والے جو ہیں وہ عید تو منائیں، لیکن تیاری رکھ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول جو ہے وہ 400-500 روپے فی لیٹر تک جانے کا خدشہ ہے۔ یہ اسی لیے وزراء نے بتایا کہ 150 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 250 روپے فی لیٹر ڈیزل میں اضافہ ہونا تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے خود اپنے اوپر یہ دباؤ لیا۔ کب تک لیں گے؟ کیونکہ جنگ تو ختم ہوتی مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ دو چیزیں اور میں آپ سے ڈسکس کر لوں، جو رپورٹ آپ کی خدمت میں نے کہا تھا پیش کروں گا۔ یہ آزادانہ کچھ امریکی جو مصنفین ہیں ان کی رپورٹ آئی ہے کہ اصل میں جو امریکی اڈوں پر اب تک ایرانی حملے ہوئے ہیں اس میں 80 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی مد ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یو اے میں بالخصوص جو الصدر اور الرویس ریڈار سائٹس ہیں وہ ٹھکانہ بنائی گئی ہیں۔ 2 ہفتے جو بنیادی تھے پہلے، اس میں 60 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ اس کے مصنف رپورٹ کے ہیں مارک کینیسن۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو امریکہ کے یہاں پہ ہوائی اڈے ہیں، بیسز ہیں، وہاں جو نقصان پہنچا اس کو امریکی ادارے کم رپورٹ کر رہے ہیں، نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے زیادہ نقصان جو اردن میں لگا ہوا ہے، ان کا تھرڈ سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو پہنچا، اور یہ 48 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا ہے۔ اور باقی جو عمارات، تنصیبات، جو ان کی بیسس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کو نقصان پہنچا، وہاں پہ 31 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ 3 امریکی فضائی اڈے اس خطے میں ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ مارک کانیسن لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایران نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار نشانہ بنایا، اور ساتھ یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اصل میں یہ بار بار ان بیسس کو جو ایران نے کامیابی سے نشانہ بنایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روس کو خفیہ معلومات ایران کو دے رہا ہے۔ کویت کا علی السالم ایئر بیس ہے، قطر کا لدید ہے، اور KSA کا یعنی سعودی عرب کا شہزادہ سلطان ایئر بیس ہے، جس کو بار بار ٹارگٹ کیا گیا۔ اب تو یہ خبر بھی آ رہی ہے، کچھ مڈل ایسٹ کے اخبار کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی کچھ بیسز مزید امریکہ کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی ہے، جس کے بعد ایک طرف جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے قریب ہے، دوسری طرف یہ اگر اشارے ہوں گے تو گڑبڑ تو ہوگی، مجھے پرابلم تو ہوگی، نظر آئے گی اس میں۔ 12 دن میں جو خود پیٹ ہیگزت نے تصدیق کی تھی، 16 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا امریکہ کو پہلے 12 دنوں میں، اور انہوں نے 200 ارب مزید ڈالر بھی مانگ لیے ہیں کانگریس سے کہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے، ہمیں روپیہ پیسہ چاہیے۔
یہ دیکھیے کہ جو ٹرمپ نے کہا نا کہ میں جنگ ختم کرنے پر غور کر رہا ہوں، وہ کیسے کہا اس نے لکھا ہوا ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر کہ وی آر گیٹنگ کلوز ٹو جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کے قریب پہنچ رہے ہیں، جو اہداف ہمارے ہیں، اور ہم کنسیڈر کر رہے ہیں وائنڈنگ ڈاؤن آر گریٹ ملٹری ایفرٹس ان مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ میں جو ہماری بہت عظیم فوجی کارروائیاں جا رہی ہیں اس کو وائنڈ اپ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے لگا کہ اور ساتھ ایران کو جو 30 دن کا ویور دیا گیا کہ شاید معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑے، لیکن بدلے میں یہ جو ان کی فوجیں ہیں اسپیشل، جن کو کہا سی بی ایس نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو جوائنٹ اسپیشل آپریشن کمانڈ ہے، ایلیٹ ملٹری یونٹ، اس کی موومنٹ کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ اس کو یہاں بھیجا جائے۔ مقصد کیا ہوگا؟ کسی جزیرے پہ قبضہ کرنا نہیں، مقصد ابھی تک ان کے ذہن میں وہی پھنسا ہوا ہے کہ جو یورینیم افسودہ کیا ہوا ایران نے کوئی 450 کلو گرام، جس کے بارے میں روس نے کہا تھا کہ ہمیں دے دیں، ہم رکھ لیتے ہیں، وہ قبضہ کرنا ہے۔ لیکن اشارے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دلدل جو بن چکی جنگ ہے، اس میں امریکہ فوج بھیجنے پر مجبور ہوگا، اسرائیل کی طرف سے اور مشرق وسطیٰ کے ان کے کچھ اتحادیوں کی طرف سے یہ ہوگا کہ اب اس کو ایسے نہ چھوڑیں۔ یہ اس لیے فرق ہے کہ آپ کو ایک ویلاگ میں عرض کی تھی کہ کوئی 100-150 بندے کے اوپر ایک فوجی تعینات ہونا تو عراق میں جو بندوبست ہوا تھا وہ اس کے برابر ہے۔ یہاں جو آبادی ہے 9 سے 10 کروڑ، 650 بندے پہ ایک فوجی تعینات اس فارمولے کے حساب سے کرنا پڑے گا۔ اس سے مراد ہے کہ 6.5 لاکھ فوجی، وہ کہاں سے آئے گا؟ اور یہ 9-10 کروڑ کی آبادی جو ہے اور پاکستان سے 2 گنا زیادہ رقبہ جو ہے، یہ نہ عراق ہے نہ لیبیا ہے، اس کی ڈائنامکس ٹوٹلی مختلف ہیں۔ یہاں تو یہ آپ سمجھیں کہ کھلی دلدل نہیں بلکہ بارودی دلدل ہوگی ان کے لیے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ عملی طور پر عراق جیسی انویژن کریں گے۔ کسی جزیرے پر قبضہ، کوئی یورینیم کو ہتھیا لینے والی کارروائی، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ فار لانگ ٹرم امریکہ کانٹ افورڈ ایران کی ڈائنامکس سمجھتے ہوئے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اللہ کرے درست بھی ثابت ہو۔ یہ دیکھیے گا کہ جی اس میں جو 4000 جو یو ایس کی ہیٹ سینسر جو ہوتے ہیں ان جہازوں میں جن کو ٹارگٹ کیا گیا، تو وہ ان کو وائیون WION نامی جو ادارہ ہے نیوز کا، اس نے کہا ہے کہ ہیٹ سینسر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے 2 جہاز جو F-16 اور F-35 ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔